السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا گھر، اور تمام پاکستانی قوم کو، پاکستانیوں کو بہت بہت دلی مبارک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا گھر تھا لندن میں، اسے قومی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح ان کی ڈاکٹر کی عظمت کے بارے میں ان کے گھر کے باہر ایک تختی آویزہ کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تختی لگا رہے ہیں، یہ انگریز لوگ ہیں، اور اس تختی کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے کہ نوبل انعام یافتہ فزسٹ، ترقی پذیر ممالک میں سائنس کے چیمپئن۔ یہ دیکھیں، بہت بڑا فقرہ لکھا ہوا ہے، اور ہمارے یہ مسلمان سائنسدان ہیں، اور پہلے مسلمان سائنسدان جہاں پر رہائش پذیر رہے ہیں، کہ وہ پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ اسی طرح یہ ساری صورتیں، اور ڈاکٹر صاحب کے مکان کو جو ہے نا، وہ نیشنل ہیریٹیج یعنی قومی ورثہ بھی اس میں بھی شمار ہو گیا ہے۔ یہ ناظرین، اگر سائنسدانوں کو دیکھا جائے نا، وہ عقائد، قومیت، ان چیزوں سب چیزوں سے وہ بالا تر ہوتے ہیں۔ اور ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے خود کو نوبل انعام یافتہ قوم بنانے والے اس عبدالسلام یعنی ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر اور قبر کے کتبے پر کالی سیاہی پھیر دی۔ یاد رہے کہ جب تک ہماری قوم اپنے قومی ہیروز کو نہیں پہچانے گی، وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ بدقسمتی سے جب کچھ نوجوانوں نے جب ڈاکٹر صاحب کی تصویر کے اوپر وہ کالک وغیرہ لگائی ہے، تو اس کی کسی حکومتی نمائندے کی طرف سے ایک رتی بھر بھی مذمت ہوئی، انتہائی افسوس کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کا دوستوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں جھنگ شہر کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی جھنگ سے حاصل کی تھی۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب ڈاکٹر صاحب کو نوبل پرائز جب انہوں نے لیا تھا، تو انہوں نے شیروانی، خصہ اور پگڑی پہنی ہوئی تھی، اور اسی طرح بے شک انہیں نوبل پرائز مل رہا تھا، وہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے، اس کے باوجود انہوں نے پینٹ کوٹ ٹائی وغیرہ نہیں لگائی، بلکہ اپنا قومی لباس، اپنا جو علاقے کا لباس تھا، جھنگ کا رہنے والے تھا، وہی لباس پہنا تھا، اور جب آپ نے نوبل پرائز دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کوئی پروگرام اگر ہم کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوست دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں خدا حافظ۔ آپ دیکھ رہے تھے ہنستا بستا پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل۔